نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، یعنی اس سے شرف صحابیت مل جاتی ہے۔ بلکہ میرے دوست یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صحابی پہلے ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، جنگ کر رہا ہے کافروں کی طرف سے، سرکار دو جہاں کی نگاہ پڑی، جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ کی ادائے خلاف السلام، میرے کریم آقا کی نگاہ پڑی، سرکار دو جہاں کی جب نگاہ پڑی نا، میرے کریم آقا نے جب نگاہ ڈالی تو اس نے دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ مجھے جنت ملے گی۔ اس نے اونٹ پہ بیٹھے سواری پہ بیٹھے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا نا تو اب پہلے نفرت تھی، اب دل میں محبت پیدا ہوگی، اب جی میں خیال آیا کہ میں جلدی جلدی نیچے اتروں اور جا کے آقا کریم کی قدم بوسی کروں۔ اب جلدی میں اترنے لگا نا، سواری کے کچاوے میں اس کا پاؤں الجھا اور زمین پہ گرا، من کا ٹوٹا اور مر گیا۔ جب مر گیا ابھی اس نے غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اسے موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن سرکار دو جہاں نے فرمایا آؤ اے میرے صحابہ آؤ ایک جنتی کی نماز جنازہ ادا کریں۔ حضرت دی بکار پتہ چل گیا کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ حضرات پتہ چل گیا کہ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ چاہے بندہ عمل جتنے مرضی کرتا رہے، لاکھ عبادتیں ریاستیں کرتا رہے، لیکن قبولیت کی بور جو ہے وہ در مصطفیٰ سے جا کے لگے گا۔ اگر در مصطفیٰ پہ جھکے گا نہیں، سرکار دو جہاں کی غلامی اختیار نہیں کرے گا تو پھر لاکھ عبادتیں کرتا رہے، لاکھ ریاستیں کرتا رہے، پھر کوئی عمل جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ لیکن ہاں اگر عبادت میں کوئی کمی ہوئی ہی، مصطفیٰ کریم سے پکی اور سچی محبت کرتا رہا تو پھر جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا جو ہے وہ پسند آ جائے تو بار کیف۔ صحابہ وہ ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنگت میں میت میں رہنے والے لوگ، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، یہ صحابہ اور اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ حضرت دی وقار آخری بات کر کے تو ختم کروں گا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ انصار صحابہ تھے اور کچھ مہاجرین اور کچھ خاندان بنو ہاشم کے لوگ، یعنی حضور آقا علیہ السلام کے رشتہ دار خاندان بنو ہاشم کے کچھ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے آپس میں کوئی میٹھی میٹھی بحث کرنا شروع کر دی، ہم نے کوئی میٹھی میٹھی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ کس بات پہ؟ کہتے ہیں کہ انصار صحابہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے افضل ہیں، ہمارا رتبہ مصطفیٰ کریم کی نظر میں سب سے زیادہ ہے۔ تو مہاجرین صحابہ بول کے کہنے لگے بھئی کس طرح زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نبی اسلام کا کلمہ پڑھا، سرکار ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے، تشریف لائے، ہم نے نبی پاک کے غلاموں کی مدد بھی کی، ہم نے صحابہ کو اپنی آدھی آدھی جائیداد مہاجرین کے نام لگائی۔ جس انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے دوسرے مہاجرین بھائی کے ساتھ صورت کا نکاح کروایا۔ لہذا ہم نے مصطفیٰ کریم کے حکم پہ جو ہے وہ غزوات میں شریک ہوئے، جنگیں لڑی دین اسلام کی خاطر، لہذا ہمارا رتبہ بڑا ہے۔ اب یہ بات کیونکہ مہاجرین صحابہ بول کے کہنے لگے کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر تمہارا رتبہ زیادہ تو رتبہ تو ہمارا بھی بڑا ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اگر تم نے جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں تو ہم نے بھی جنگیں لڑی ہیں دین کی خاطر، لیکن ہمارا رتبہ تم سے زیادہ ہے کیونکہ ہم ہجرت کر کے مصطفیٰ کریم کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمارا رتبہ تم سے زیادہ ہے کیونکہ تم نے صرف ہجرت کرنے والوں کی مدد کی ہے، ہم ہجرت کر کے سرکار کی ہجرت والی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے
اور تم کہتے ہو کہ ہم نے جو ہے مصطفیٰ کریم کے اوپر اپنا سب کچھ لٹایا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی دیکھو مکے کے اندر ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی, بیوی بچے چھوڑے, سب کچھ چھوڑا, لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا. سرکار دو جہاں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم آئے, لہذا ہمارا رتبہ زیادہ ہے. آپ جو قریش کے لوگ تھے, خاندان بنو ہاشم کے, انہوں نے کہا بھائی ہمارا رتبہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ہجرت بھی کی ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے بھی پڑھا ہے, آپ نے جنگیں لڑی ہیں تو ہم نے بھی لڑی ہیں, لہذا ہمارا رتبہ زیادہ ہے آپ سے, لیکن آپ سے زیادہ ہمارا رتبہ زیادہ اس لیے ہے کہ آپ صرف مصطفیٰ کریم کے تابعہ دار ہیں, ہم مصطفیٰ کریم کے تابعہ دار بھی ہیں, ساتھ مصطفیٰ کریم کے رشتہ دار بھی ہیں, یعنی ہم مصطفیٰ کریم کے رشتہ دار بھی ہیں. سرکار یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کھلی تو سرکار دو جہاں مدینے کے تاجدار, شب اسرا کے دلہا, والضحیٰ کے چہرے والے, حامیم کے کنڈلوں والے آقا دو جہاں تشریف لے آئے. فرمایا صحابہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ عرض کی آقا ہم آپ کی غلامی پہ, آپ کا غلام ہونے پہ ہم فخر کر رہے ہیں, ہم فخر کر رہے ہیں. پتہ چلا جہاں پہ سرکار دو جہاں کا ذکر ہو رہا وہاں پہ مصطفیٰ کریم جلوہ گری بھی فرماتے ہیں. تو جب آج بھی کوئی سچے دل سے سرکار کا ذکر کرے تو سرکار یا گنبد حضرہ سے نگاہ کرم فرماتے ہیں, تو یا پھر کرم فرمائے تو پھر سرکار محفل میں بھی جلوہ گری فرماتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا صحابہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ انصار صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمارا رتبہ زیادہ ہے. مہاجرین کہنے لگے حضور ہم نے, انصار کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو اتنا عرض کیا ہے کہ جی ہم نے مہاجرین کی مدد بھی کی ہے, سرکار کے حکم پہ جنگیں بھی لڑی ہیں, لہذا ہمارا رتبہ زیادہ ہے. مہاجرین بول کے کہنے لگے حضور ہم نے اتنا عرض کیا ہے کہ اگر آپ کا مقام زیادہ ہے تو ہمارا بھی مقام کم نہیں, ہم نے کلمہ بھی پڑھا, جنگیں بھی لڑی, سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے بھی آئے, تو ہم نے تو یہ عرض کیا ہے. سرکار ادھر خاندان بنو ہاشم کے لوگوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنا عرض کیا ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی سب کی باتیں ٹھیک ہے, لیکن ہم نے نبی اسلام کا کلمہ بھی پڑھا, سرکار کے ساتھ جنگیں بھی لڑی, ہم سرکار کے غلام بھی ہیں, لیکن سرکار کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کے رشتہ دار بھی ہیں. جب یہ بات کی نا تو سرکار دو جہاں نے جب تینوں کی بات سنی, سن کے میرے قریب آ کر مسکرا پڑے. فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم تینوں جماعتوں میں فیصلہ آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار نہ فرما دیں. جب سرکار دو جہاں نے یہ بات فرمائی تو صحابہ مسکراتے ہیں, کبھی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہم سے یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ آپ حضور مہربانی فرمائے, لجپالی فرمائے, فیصلہ فرما دے. میرے قریب لجپال آقا نے جب تینوں کی بات سنی نا فرمایا انصار صحابہ مقام تمہارا بھی بڑا ہے, لیکن تمہیں اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے, وہ مقام یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی بن کے آیا ہوں, میں تمہارا ویر بن کے بھائی بن کے آیا ہوں. حضرات عزیز کار اب آپ غور کریں کہ سرکار انصار صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارا بھائی بن کے آیا ہوں, لیکن کسی کتاب سے کوئی یہ دکھا نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے مصطفیٰ کریم کو بھائی کہہ کے بلایا ہو. صحابہ جب بھی بلاتے تھے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا مصطفیٰ کہہ کے بلاتے تھے, تو جن کو حضور نے بھائی کہا بھائی وہ سرکار کو بھائی نہیں کہتے. تو آج کل کے ملا کو کس نے حق دیا کہ وہ سرکار کو کہے جی نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے. تو حضرت عزیز وقار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مقام دیا ہے, اور فرمایا میں تمہارے پاس ہجرت کر کے آیا ہوں, قیامت تک میری قبر جو ہے وہ تمہارے اس شہر کے اندر بنے گی, اور تمہارا یہ شہر جسے یثرب بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا, اب قیامت تک جو بھی نام لے گا اسے یثرب کہہ کے نہیں پکارے گا, بلکہ محمد کا پیارا اور میٹھا مدینہ کہہ کے پکارے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اور مہاجرین صحابہ کو سرکار نے فرمایا, میں بالکل بات ختم کرنا چاہتا ہوں, مہاجرین صحابہ کو سرکار نے فرمایا کہ شان تمہارا بھی بڑا ہے, رتبہ تمہارا بھی بڑا ہے, کہ
کہ تم نے جو ہے وہ ایک تو میں تمہارے شہر میں پیدا ہوا ہوں مکہ کے اندر، اور پھر دوسرا تم میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہو، اللہ کے حکم پہ تم میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہو، لہذا مقام تمہارا بھی بلند و بالا ہے۔ تو حضرت علی وقار پھر حضور آقا علیہ السلام نے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو کہا، فرمایا بھائی رتبہ تمہارا بھی بڑا ہے، شان و مرتبہ اللہ نے تمہیں بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا لیکن اللہ نے تمہیں جو سب سے بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے وہ یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے میں جو ہے وہ آپ کے شہر اور آپ کے خاندان سے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں دولت ایمان کے ساتھ میرا جو ہے میرے والا جو ہے قبیلہ جو خاندان بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جون سا دادا تمہارا ہے وہ بھی دادا امینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ صحابہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے انصار صحابہ میں سے ہو، مہاجرین صحابہ میں سے ہو، یا خاندان بنو ہاشم میں سے، جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے سرکار کی غلامی کر لی، اللہ رب العزت ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور مسلمان وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کے ہر صحابی کا احترام کرے، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا جو سرکار کے در والا ہو یا آقا کریم کے گھر والا ہو۔ مسلمان اور صحیح ایماندار وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو جہاں کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔